بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اور مجھے اپنے آخری نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے نبیوں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ مالک ہمیں اپنے اولیاء کا محبوب قرار دے، اپنے اولیاء کا محب قرار دے، اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ حب اور بغض، محبت اور نفرت دین کے دو بنیادی ستون ہیں، بلکہ احادیث اور روایات میں ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یعنی انسان پروردگار کی جب بندگی کر رہا ہے تو اس کو لمحہ بلمحہ متوجہ ہونا چاہیے اس بات کی طرف کہ پروردگار اس سے کیا چاہتا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں پروردگار پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز کہ جو پروردگار کے چاہنے والے بندے جو پروردگار سے قریب ہیں وہ انجام دیتے ہیں، ان کی طرف انسان کے وجود کے اندر ایک رغبت ہونا چاہیے، اور وہ تمام افراد کہ جو پروردگار کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر ان کی نفرت ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ اس کا اس دنیا میں حشر و نشر رہا ہے۔ اسی لیے احادیث میں ملتا ہے کہ بہت سارے افراد اس منزل پر کہ جب میدان حشر ہوگا کہیں گے کہ کاش کہ میں فلاں کے ساتھ دوست نہ ہوتا، فلاں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا۔ انسان کتنا بہشتی ہے اور انسان کتنا جہنمی ہے، یہ اگر پتہ کرنا ہے تو احادیث نے ہمیں ایک آسان نسخہ دیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں اچھے لوگوں سے کتنی محبت ہے، ہمارے دل میں برے لوگوں سے کتنی نفرت ہے۔ نفرت اور محبت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دل سے کسی کو اچھا انسان ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے بس چاہیں، نہیں، چاہنے کی بات کی منزل ہے کہ جہاں ہم اسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس کا سپورٹ کریں۔ اسی طریقے سے برا انسان تو اس سے نفرت صرف دل کی بات نہیں ہے کہ دل میں رہ جائے، نہیں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم اس کے خلاف لوگوں کو آمادہ کریں، تیار کریں، اور اظہار برات کریں، اظہار بیزاری کریں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اللہ کے دشمن کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ انسان اپنے عمل سے اظہار کر رہے ہیں، نہ کہ صرف زبان سے ان لوگوں کے لیے کچھ الفاظ برے استعمال کر دے جو اللہ کے مبغوض ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، اور ان لوگوں کے لیے اچھی باتیں کر دے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ نہیں، انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سوال کیا اصحاب سے، ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ ایمان کا سب سے مضبوط رکن کون سا ہے؟ قال بعضهم الصلاۃ، قال بعضهم الزکوٰۃ، قال بعضهم الحج والعمرہ، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج عمرہ۔ پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَلَكِنْ لَيْسَ بِهِ، جو کچھ تم نے کہا اس تمام چیزوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر جو تم نے کہی ہر ایک کے اندر ایک فضیلت ہے، لیکن ایمان کا سب سے مضبوط رکن یہ نہیں ہے جو تم نے کہا۔ پھر کہا ان لوگوں نے قیل ما ہو یا رسول اللہ، کہا گیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَوْثَقَ اور الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط، ایمان کا رکن، سب سے مضبوط رسی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں دوستی کرنا، اللہ کی راہ میں دشمنی کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اہم ہیں، لیکن ایمان کا سب سے مضبوط رکن انہیں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ رکن ایمان کا سب سے مضبوط یہاں پر ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دوستی کرے، اللہ کی راہ میں دشمنی کرے۔ اب یہ ایک سخت منزل ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان دنیا کی بہت ساری ثروت اور دولت رکھتا ہو، لوگوں کے نزدیک وہ محبوب ہو کہ مثلا یہ بہت بڑا، اس کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہے،
یہ بہت بڑا بینک بیلنس رکھنے والا ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، اس کے پاس پراپرٹی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسے محبوب سمجھتے ہوں، چونکہ ان کا کام نکل رہا ہے، اس کو مان رہے ہیں۔ لیکن جو مومن ہے، ایسے انسان کے دل میں جو مومن ہے، ایسے انسان کی کوئی بھی ایک ذرہ برابر محبت نہیں آئے گی جس کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھے گا یہ خدا کے نزدیک کتنا بڑا ہے، اور جب یہ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک آفس میں اس آفس کا باس اس کے نزدیک کچھ بھی نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن ایک چپراسی جو چائے دے رہا ہے، جو میز صاف کر رہا ہے، اس کی اس آدمی کے نزدیک بہت اہمیت ہو، چونکہ یہ خدا کے نزدیک ہے۔ تو جو بنیادی چیز ہم نے جو دعا کی ہے، اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک، پروردگار اپنے اولیاء کا محب قرار دے، ومعادیا لاعدائک، اور اپنے اعداء کا ہمیں دشمن قرار دے جو تیرے دشمن ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مستنتم بسنت خاتم انبیائک، پروردگار اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے خاتم انبیاء کی، ختم الرسل پیغمبر کی سنت پر عمل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب انسان کے وجود کے اندر محبت اور نفرت، یہ راستے ان کے معین ہوں۔ اگر انسان یہ دیکھے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، تو اس سے نفرت کرے۔ کونا للظالم خصما، ہمارے امام علی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی وصیت کی ہے کہ ظالموں کے سامنے تم کھڑے ہو جانا، وللمظلوم ہونا، مظلوم کی حمایت کرنا۔ آج مسئلہ فلسطین ہمیں آواز دے رہا ہے، یوم قدس ہمیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ گھر کے مالکوں کو نکال کے باہر کر دیا اور خود ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم جب دعا کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے، تو دعا کرنے کا حق اسی وقت ہے جب ہم ان لوگوں کے خلاف اپنے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہوں نفرت کا، کہ جنہوں نے ان فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو یقیناً پروردگار ہماری یہ دعا قبول کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس منزل پر ہم ہیں کہ اپنے امام کی وصیت کو یقیناً اپنی زندگی میں ہم عملی کر رہے ہیں، کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ظالموں کے ساتھ ہمیشہ نفرت کا اظہار کرنا، ان کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کی ہمیشہ حمایت کرنا۔ یہ بالکل امام علی علیہ السلام کی وصیت اسی انداز سے ہے کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایمان کی سب سے اہم چیز اور اہم ستون ایمان کا اللہ کی راہ میں محبت ہے، اللہ کی راہ میں نفرت ہے۔ اللہ کی راہ میں نفرت کا ایک مصداق آج فلسطین کی حمایت کرنا ہے، اور اسرائیل اور غاصبوں سے نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ وصلی اللہ اجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔